دروازہ کھولا اور ان کی نگاہیں فریال پر جم گئیں۔ بڑے کمال کی ایکٹریس تھی وہ، اتنے انہماک سے فون پر جھکی ہوئی تھی کہ شبانہ اعظمی بھی دیکھتی تو چکرا کے رہ جاتی۔ لیکن جو اندر آیا وہ بھی اس کا باپ تھا۔ ساہی صاحب ناک اور منہ سے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے چند لمحے بغور بیٹی کا جائزہ لیتے رہے۔ ان کے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ فریال نے باپ کی طرف دیکھا تو ڈائل سے انگلی نکال کر کھڑی ہو گئی۔ وہ میں فون کرنے آئی تھی پاپا، نوشین کی برتھ ڈے تھی نا تو سوچا آج چلو۔ ساہی صاحب بھاری آواز میں بولے، مجھے 90% یقین تھا کہ تم آج کسی وقت یہاں ضرور آؤ گی، کسی نوشین کو فون کرنے، کسی شائستہ کو ہیلو ہیلو کہنے یا کسی آنٹی کی خیریت پوچھنے۔ جی چلو اب کھسک جاؤ یہاں سے ورنہ پٹ جاؤ گی۔ پہلے اب دروازہ تو چھوڑیے پاپا۔ یہ لو چھوڑ دیا۔ وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے تک پہنچی، پھر ایک دم لپک کر باہر نکل گئی۔ ساہی صاحب کی گھنی مونچھوں تلے غیر محسوس مسکراہٹ کھیل گئی۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، اس نے تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ جی نہیں، میرا مطلب ہے کچھ اتنا زیادہ نہیں۔ بہت ذہین لڑکی ہے، کل رات تمہیں ایک نظر دیکھ کر پہچان گئی تھی۔ فوٹو اسٹیٹ کی طرح حافظہ ہے اس کا۔ اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن ایک خامی نے سب کا ستیہ ناش کر رکھا ہے، غیر سنجیدہ بہت ہے، بندے کا ناک میں دم کر دیتی ہے۔ ہم تو خیر عادی ہیں، لیکن باہر کا شخص بوکھلا اٹھتا ہے۔ ہاں میرے ساتھ تو اخلاق سے ہی پیش آئی ہیں۔ تمہاری بات اور ہے، تم سے غائبانہ متاثر ہے وہ، اور اس کی وجہ شاید میں خود ہی ہوں۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ساہی صاحب کا چہرہ ایک عجیب سی دھند میں چھپ گیا۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولے، اسے تمہاری ساری کہانی معلوم ہے، اکثر مجھ سے سوال پوچھتی رہتی ہے۔ اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو تم اس کا آئیڈیل ہو، لیکن میری اس بات کا کوئی دوسرا مطلب ہرگز نہیں۔ میں اس کے ذہنی رویوں سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ وہ اندر سے بے حد معصوم اور سادہ ہے۔ چند برس پہلے اس نے میری زبانی تمہاری کہانی سنی تھی۔ یہ کہانی اس کے ذہن میں پیوست ہو گئی اور اب تک ہے۔ وہ اکثر تقاضا کرتی تھی کہ شگفتہ اور شاہجہان سے وہ ملنا چاہتی ہے۔ میں کہتا تھا کوئی موقع آیا تو تمہیں ضرور ملواؤں گا۔ کل ایسا موقع آیا، لیکن اس طرح کہ میں تمہارا تعارف کرانے کی اس سے ہمت نہ کر سکا۔ تم مجھ پر ریوالور تان کر میرے اپارٹمنٹ میں گھسے تھے اور مجھے کچھ معلوم نہ تھا کس ارادے سے آئے ہو۔ اس کے ذہن میں تمہارا جو امیج بنا ہوا ہے وہ میں برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس وقت یقین تھا کہ اب وہ نچلی نہیں بیٹھے گی اور تمہارا حدود اربا جاننے کی کوشش ضرور کرے گی۔ دیکھ لو تم اس کی ہوشیاری، اس کاٹیج میں وہ اس سے پہلے صرف 2 مرتبہ آئی ہے اور وہ بھی رات کے وقت۔ اب وہ تمہاری تلاش میں نکلی ہے اور سیدھی یہاں پہنچی ہے، اور مجھے 100% یقین ہے کہ میں تمہیں کہیں بھی رکھتا وہ 1-2 روز میں تم تک پہنچ جاتی۔ میں حیرانی سے ساہی صاحب کی باتیں سن رہا تھا۔ کہاں میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ساہی صاحب مجھے پہچان ہی نہ سکیں، اور کہاں ان کی دختر نیک اختر بھی مجھے پہلی نگاہ میں ہی پہچان چکی تھی۔ ساہی صاحب کچھ دیر فریال کی باتیں کرتے رہے۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ 3rd ایئر میں پڑھتی ہے۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں اس نے ضلع میں پہلی اور صوبے میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ ریاضی اور الجبرا وغیرہ کے مضامین میں اسے حیران کن دسترس حاصل ہے۔ اس کے علاوہ وہ کالج کی ہاکی ٹیم کی کپتان ہے اور قومی سطح کے کئی مقابلوں میں حصہ لے چکی ہے۔ فریال کے مختصر تعارف کے بعد ساہی صاحب اصل موضوع پر آ گئے۔ انہوں نے جاگیردار قادر زمان کا ذکر کیا اور مجھے رازداری کا پابند کر کے وہی باتیں بتائیں جو اس سے پہلے فریال بتا چکی تھی۔ انہوں نے جاوید دورانی نامی ایک اعلیٰ پولیس افسر کا ذکر بھی کیا اور بتایا کہ یہ نوجوان افسر حال ہی میں انگلینڈ سے ٹریننگ لے کر لوٹا ہے۔ اس کے عزائم بہت بلند ہیں اور وہ پنجاب کے دیہی علاقوں کو ہر قسم کے جرائم سے پاک کرنے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ وہ نچلی سطح پر پکڑ دھکڑ کرنے کے بجائے سرکردہ لوگوں پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے بہت اچھی طرح ہوم ورک بھی کیا ہے۔ ساہی صاحب اس کارروائی کو میری خوش قسمتی پر محمول کر رہے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ شگفتہ کو اس جاگیردار کے چنگل سے بغیر کسی دشواری کے نکالا جا سکے گا۔ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، ساہی صاحب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، شگفتہ سے بڑھ کر مجھے اس دنیا میں کوئی عزیز نہیں۔ اسے کچھ ہو گیا تو خدا گواہ ہے میں بھی نہیں رہوں گا۔ مجھے نہیں معلوم پولیس قادر زمان کے خلاف کس قسم کی کارروائی کرنا چاہتی ہے، لیکن جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے اس پر کچا ہاتھ ڈالنا پولیس اور انتظامیہ کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، میں پورے 3 ہفتے اس حویلی میں رہا ہوں۔ وہاں کے بہت سے نشیب و فراز میں نے دیکھے ہیں۔ اگر آپ کسی طرح مجھے جاوید دورانی صاحب سے ملا سکیں تو ممکن ہے میں انہیں کوئی کام کی بات بتاؤں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹیلی فون پر میری ایس پی جاوید سے بات ہوئی ہے۔ وہ اس وقت اسلام آباد میں ہیں۔ میں نے اس سے تمہارا ذکر کیا ہے۔ اس کا بھی یہی خیال ہے کہ تم سے ملا جائے۔ کل دوپہر میں مری جا رہا ہوں، میرا خیال ہے تم بھی میرے ساتھ چلو۔ مری سے اسلام آباد کا 1 گھنٹے کا راستہ ہے۔ ہم جاوید کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ کر 9 بجے تک واپس آ جائیں گے۔ جیسے آپ کی مرضی، لیکن میری یہ نقل و حرکت بالکل پوشیدہ رہنی چاہیے۔ تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسی اسٹیشن وین میں جائیں گے جو تمہیں یہاں تک لائی ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔
صاحب کے پاس آتے ہوئے میں نے اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ قادر زمان کے بارے میں ایسی کسی بات کا پتہ چلے گا. میں اسے غیبی امداد ہی قرار دے رہا تھا. جو شخص اپنے اثر و رسوخ میں پہاڑ تھا ایک بھونچال کی زد میں آنے والا تھا. اس رات میرے دل کی کیفیت کچھ عجیب سی رہی. دل چاہ رہا تھا کسی اعلیٰ و عرفہ ذات سے اظہار تشکر کروں، اپنے رخساروں کو آنسوؤں سے بھگوں اور اپنے آلام سے چھٹکارے کے لیے کسی کے سامنے دستے دعا پھیلاؤں. میں دیر تک جاگتا رہا اور گھٹنوں میں سردی بیٹھا رہا. نہ جانے کس وقت نیند آ گئی. نیند کے دوران میں کسی وقت جاگا تو پتہ چلا کہ انجم بھی آ چکی ہے. وہ میرے قریبی صوفے پر لحاف اوڑے سو رہی تھی. میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور دوبارہ گہری نیند سو گیا. اس دفعہ سویا تو پھر خوب سویا. دن چڑھے ملازم ذوالقرنین ناشتے کے لیے جگانے آیا، لیکن میں نے کھانے پر نیند کو ترجیح دی. دوپہر کو خود بخود آنکھ کھل گئی. دیوار گیر کھڑکیوں کی دوسری جانب منظر بدلا ہوا تھا. کل شام سنہری دھوپ چمک رہی تھی اور 20 میل تک وادیاں اور پہاڑ دکھائی دے رہے تھے. اب چند گز دور کے منظر بھی دھندلے نظر آ رہے تھے. ہر طرف دھواں دھواں بادل تھے اور برف کی باریک پھوار گر رہی تھی. پہاڑوں کے موسم ایسے ہی سیلانی ہوتے ہیں. پانی نیم گرم تھا بلکہ ٹھنڈا ہی تھا. جی کڑا کر کے غسل کیا. باتھ روم سے نکلا تو میز پر گرما گرم کھانا اور کافی کے برتن چنے ہوئے تھے. قریبی انجم بغلوں میں ہاتھ دیے صوفے پر بیٹھی تھی. اس نے فرق کا گلابی کوٹ پہن رکھا تھا. کوٹ کی رنگت نے رخساروں پر منعکس ہو کر اسے شعلہ رخ کر دیا تھا. اس کے چہرے کی طمانینت ظاہر کرتی تھی کہ اب وہ درد کے شکنجے سے آزاد ہے. میز پر سجے برتنوں سے پتہ چلا کہ انجم کے علاوہ بھی کوئی کھانے پر شریک ہوگا. یہ تیسرا شخص کون ہو سکتا تھا؟ یقیناً ساحی صاحب. میرا قافیہ درست نکلا. چند لمحوں بعد ہی ساحی صاحب دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے بغلی دروازے سے برآمد ہوئے. میں نے انہیں سلام کیا. وہ سر کے اشارے سے جواب دیتے ہوئے سیدھے کھانے کی میز پر آئے. بڑی جلدی میں نظر آتے تھے. کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے کہا، ہمیں 2 بجے تک یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے. موسم خراب ہے، مری پہنچنے میں کافی وقت لگے گا. وہاں بھی 1 آدھ گھنٹے کا کام ہے. میں چاہتا ہوں 6 بجے تک ہم اسلام آباد پہنچ جائیں. دورانی وقت کا بہت پابند ہے. ان دنوں تو وہ اور بھی مصروف ہے. بڑی مشکل سے وقت نکالا ہے اس نے. کھانے کو برنچ کہنا زیادہ مناسب تھا. اس میں ناشتے اور لنچ کی مشترکہ خصوصیات تھیں. غالباً یہ اہتمام میرے لیے ہی کیا گیا تھا. جوس اور انڈے کے علاوہ چکن پلاؤ، سادہ سلاد اور قورمہ بھی موجود تھا. بھوک چمکی ہوئی تھی. میں نے جلدی لیکن سیر ہو کر کھایا. میز سے اٹھتے ہی ہم جانے کے لیے تیار ہو گئے. پورش میں رنگ دار شیشوں والی اسٹیشن وین تیار کھڑی تھی. میں نے انجم کو تسلی تشفی دی اور جلدی آنے کا کہہ کر سبز نمبر پلیٹ والی وین میں آ بیٹھا. ڈرائیور نے پہلے سے ہی ہیٹر آن کر رکھا تھا. قریباً 2 فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے وین ایک 2 منزلہ عمارت کے سامنے جا رکی. اوور کوٹ میں ملوث ایک اور صاحب ناک سے دھواں اڑاتے اور ہونٹوں سے سی کی آوازیں نکالتے وین کی طرف لپکے. ایک ملازم نے ان کے سر پر چھاتے کا سایہ کر رکھا تھا. یہ صاحب صورت سے ہی پولیس آفیسر نظر آتے تھے. اگلے چند منٹوں میں یہ اندازہ 100% درست ثابت ہوا. ان کا نام غالباً غلام عباس قسم کا تھا. عہدے کے لحاظ سے یہ ایس پی تھے اور ان کا تعلق بھی ساحی صاحب کی طرح محکمہ جیل خانہ جات سے تھا. وہ ہمارے ساتھ اسلام آباد جا رہے تھے. دونوں پولیس آفیسرز کی آپس میں بے تکلفی تھی. تھوڑی دیر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے. پھر ساحی صاحب نے انکشاف کیا، گجر خان میں آج کو ملازم فوت ہو گیا ہے. ملازم کی اصطلاح ساحی صاحب نے سرکاری افسر کے لیے استعمال کی تھی. غلام عباس صاحب چونک گئے. کون فوت ہوا؟ یہ پتہ نہیں چل سکا، لیکن ہوا ضرور ہے. مجھے 11:50 پر اسلام آباد سے کال آئی تھی. ہیڈ کوارٹر سے رمضان پراچا بول رہا تھا. موسم خراب ہے، آواز صاف نہیں آ رہی تھی. پہلے وہ اپنی پروموشن کی بات کرتا رہا، پھر فوتگی کا ذکر کیا ہی تھا کہ لائن کٹ گئی. میں نے بعد میں 15-20 منٹ کوشش کی لیکن رابطہ نہ ہوا. لائنیں ڈیڈ پڑی ہیں. اوہو، پتہ نہیں کس کا بلاوا آیا ہے. غلام عباس صاحب نے اظہار افسوس کیا. پھر ذرا چونک گئے. لیکن بھائی یوں بھی تو ہمارا پروگرام درہم برہم ہو جائے گا. کوئی اہم ملازم ہے تو یقیناً جاوید درانی بھی گجر خان گیا ہوگا. ہاں، اس بات کا خدشہ تو ہے، لیکن جاوید مقررہ وقت پر اسلام آباد پہنچنے کی پوری کوشش کرے گا. اگر بندہ رات کو فوت ہوا تو یقیناً ظہر تک جنازہ ہو جائے گا. غلام عباس اس صورتحال سے مطمئن نظر نہیں آتے تھے. یار، میرا تو خیال ہے اس خراب موسم میں نہ ہی جائیں. فون ہو جاتا تو بھی بات تھی. اب معلوم نہیں وہاں کیا صورتحال ہے. ساحی صاحب اپنے ساتھی کی رائے سے ہرگز متفق نہیں تھے. انہیں یقین تھا کہ جاوید درانی نے جو وقت دیا ہے وہ اس پر ضرور ملے گا، چاہے اسے اپنے 10 پروگرام کینسل کرنا پڑے. مری تک راستے میں ساحی صاحب اور غلام عباس سے مسلسل اس معاملے پر بحث ہوتی رہی. ساحی صاحب جاوید درانی کو وعدے کا پابند ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے. غلام عباس اور ساحی صاحب میں ہونے والی گفتگو کے سبب مجھے جاوید درانی کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل ہوئیں. وہ پاک پتن شریف کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا تھا. حافظ قرآن بھی تھا. چند برس پہلے اس کا چھوٹا بھائی جو زبان سے معذور تھا گم ہو گیا تھا. بہت تلاش کے باوجود اس کا کوئی سراغ نہ ملا. پولیس کا خیال تھا کہ وہ خود ہی کسی طرف نکل گیا ہے، جبکہ اہل خانہ اس گمشدگی کی وجہ دشمنی قرار دے رہے تھے.
مخالف پارٹی زور آور تھی، انہوں نے جاوید درانی اور اس کے اہل خانہ پر جوابی پرچے کٹوا دیے، یعنی مدعی ملزم بن گئے۔ جاوید درانی کے بھائی کا سراغ تو ملنا رہا ایک طرف، انہیں اپنی جان چھڑانی مشکل ہو گئی۔ جاوید کے بڑے بھائی کو جیل جانا پڑا اور جاوید کی 2 بہنوں کے رشتے ایک ساتھ ٹوٹ گئے۔ ان حالات میں جاوید کو ماں جیسی شفیق ہستی سے بھی محروم ہونا پڑا۔ ان کٹھن حالات نے جہاں جاوید سے بہت کچھ چھینا، وہاں آگے بڑھنے کا عزم بھی دیا۔ اس نے پولیس آفیسر بننے کی ٹھانی اور آخر اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ نہ صرف وہ پولیس آفیسر بنا بلکہ اعلیٰ تربیت کے لیے بیرون ملک بھی گیا اور اب اپنے محکمے میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ مری پہنچنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں شدید برف باری ہوئی ہے اور سنی بینک سے آگے رستہ بند ہے۔ اس کا مطلب تھا اگر ہم مری جانا چاہتے ہیں تو گاڑی سے اتر کر پیدل مارچ کریں۔ اس لامحدود سردی اور محدود وقت میں ہمارے لیے یہ ممکن نہ تھا، لہٰذا فیصلہ ہوا مری کا پروگرام منسوخ کیا جائے اور سیدھے اسلام آباد کا رخ کیا جائے۔ قریباً 1.5 گھنٹے بعد ہماری گاڑی اسلام آباد میں داخل ہوئی اور چند کشادہ سڑکوں سے گزر کر ایک کنجان آبادی میں پہنچ گئی۔ ایک جگہ گاڑیوں کی چھوٹی سی قطار میں اسٹیشن وین رکی۔ ساہی صاحب اتر کر ایک طرف بڑھ گئے۔ یہی جاوید درانی کی رہائش گاہ تھی۔ ساہی صاحب مجھے اندر لے جانے سے پہلے صورتحال کا جائزہ لینے گئے تھے یا ان کی واپسی میں خاطر خواہ تاخیر ہوئی۔ ہم شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ قریباً 10 منٹ بعد وہ واپس آئے۔ وہ اسٹیشن وین میں داخل ہوئے تو ہم ان کا چہرہ دیکھ کر چونک گئے۔ وہ رو رہے تھے۔ کیا ہوا صاحی؟ غلام عباس نے چیخ کر کہا۔ ڈرائیور بھی ہکا بکا ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے تھے عباس، صاحی صاحب نے روتے ہوئے کہا۔ ہمارا آنا بیکار گیا۔ جاوید درانی ہمیں نہیں مل سکا، وہ وعدے کا جھوٹا نکلا۔ میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ آگے کی بات میں صاحی صاحب کے کہے بغیر ہی سمجھ رہا تھا۔ جاوید درانی اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ یہ خیال برق کی طرح میرے ذہن میں کون گیا۔ یہی وہ شخص ہے جس کی موت کی ادھوری اطلاع آج صبح ٹیلی فون پر سنی گئی تھی۔ غلام عباس اور صاحی صاحب افراتفری کے عالم میں وین سے نکلے اور اس سفید گیٹ والے مکان کی طرف بڑھ گئے جس کے سامنے کاروں کی ایک طویل قطار لگی نظر آ رہی تھی۔ ان کے پیچھے ہی ڈرائیور بھی باہر چلا گیا۔ چند منٹ میں ہی تمام صورتحال مجھ پر واضح ہو گئی۔ ڈرائیور نے آ کر بتایا کہ جاوید درانی صاحب کو آج الگ صبح گجر خان کے قریب جی ٹی روڈ پر حادثہ پیش آیا۔ ان کی گاڑی ریت سے بھرے ہوئے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ اس حادثے میں درانی صاحب کا ڈرائیور ہلاک اور گن مین شدید زخمی ہوئے۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ یہ آنن فانن کیسی کایا پلٹ ہوئی تھی۔ وہ نوجوان پولیس آفیسر جس کا دل خدمت کے جذبے سے سرشار تھا، جو جرائم کے بڑے بڑے بت توڑنا چاہتا تھا اور طویل منصوبوں سے لیس ہو کر میدان میں آیا تھا، آغاز جنگ سے پہلے ہی چکناچور ہو کر ڈھہ گیا تھا۔ میرا سینہ غم سے لبریز ہو گیا۔ جرم و سزا کی دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، انہونیاں ہونیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ حادثہ بھی دستے قاتل کا شاخسانہ ہو سکتا تھا۔ اچانک میری سماعت میں فریال کا کہا ہوا فقرہ گونجنے لگا۔ کل کتنی آسانی اور روانی سے اس نے ایک پیشن گوئی کی تھی۔ اس نے کہا تھا قادر زمان اور دیگر چودھریوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن لگتا نہیں کہ یہ بیل منڈے چڑھے گی۔ اگر یہ چھٹی حصہ تھی تو حیرت ناک تھی۔ اس کھلنڈری لڑکی نے یہ فہم و فراست اور بصیرت کہاں سے پائی؟ میرا اسٹیشن وین سے نکلنا مناسب نہ تھا، لہٰذا میں وہیں دبکا بیٹھا رہا اور خیالوں میں گم رہا۔